خوش آمدید ہے آپ کو پھر سے ہمارے پیغام رمضان سحری ٹرانسمیشن. تو اس کے ساتھ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سلیم بھائی اسپیچ کا، جس میں ہمارے پاس دو پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں. ایک کا نام ہے ماروز ٹیکنالوجی والی، ان کا موضوع ہے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. زبردست. یاسمین، سب سے مین چیز یہ کہ یہ دونوں بچیاں جو ہے نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور نہ صرف یہ بچیاں جو ہے وسیم صاحب، یہ بچیاں وہ ہے جنہوں نے اپنے اندر سے یعنی اپنی انفرادی طور پہ جو خوبیوں کے حوالے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. حکومت پاکستان نے بھی انہیں ریگارڈز دیا اور ماشاءاللہ انہوں نے کچھ ایسی چیز بھی بنائی. وہ بچی جب آئے گی تو وہ اپنے بارے میں بھی بتائے گی کچھ، اور پھر اس کے بعد وہ اسپیچ کرے گی تو آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ اللہ نے کیا ٹیلنٹ دیا. اور خاص طور پہ ان کے ماں باپ نے جو اس کی تربیت کی ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ ہر جگہ لے کے پہنچے، ہر جگہ وہ آ رہے ہیں. اور اس بچی کو واقعی ہم لوگ ریگارڈز دیتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ایسے بچے ہمارے پاکستان میں. بالکل بھائی، جب وقفے سے پہلے آپ ان کو مائک چیک کروا رہے تھے تو میرے دل میں یہی سوچ پیدا ہو رہی تھی، اور میں دل میں خراج تحسین پیش کر رہا تھا ان کے والدین کو کہ ماشاءاللہ رات کا یہ پہر ہے، بالکل کتنا ٹائم ہو گیا اور پھر بھی بچوں کا جذبہ دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ پھر بین الاقوامی شہرت یافتہ بچوں کی لسٹ میں یہ بچے آئیں گے. آپ بھی تو ماشاءاللہ بلا مقابلہ ہی جو ہے نا ماشاءاللہ. اب یہ بچی بھی جو آ رہی ہے ہماری ماشاءاللہ، اس کو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، مائرہ ماروز. تو ماروز سے ہم پوچھیں گے، ماروز بیٹا آپ ڈائس کے ساتھ ہی آؤ گی، چلو ٹھیک ہے. آپ اپنا بتاؤ کہ آپ کو کیا انعام ملا اور آپ نے کیا کیا تھا. میں نے دنیا کا سندھی کیلکولیٹر انوینٹ کیا تھا. سبحان اللہ. دنیا کا سندھی کیلکولیٹر. جی. شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. جناب اعلیٰ، یہ مصرع جون ایلیا کا ہے، مگر آج یہ ہماری پوری امت کا آئینہ لگتا ہے. جب میں تاریخ کے اوراق پلٹتی ہوں تو خون سے بھیگی ہوئی شامیں مجھے پکارتی ہے. مجھے کربلا کی ریت دکھائی دیتی ہے، جہاں حق کا چراغ سرخ لہو میں بھی روشن، جہاں امام حسین نے سکھایا کہ ظلم کے سامنے جھکنا سب سے بڑا سوال ہے. پھر تاریخ مجھے لے جاتی ہے اس شان و شوکت کے زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہراتا تھا، جب عدل کے مینار بلند تھے، جب مسجدوں میں علم کی روشنی تھی. مگر جب ہم نے شوق کمال کو چھوڑ دیا تو خلافت کا چراغ بھی بجھ گیا. پھر میری نگاہ سکوت ڈھاکہ پر ٹھہر جاتی، جہاں ایک قوم کی آنکھوں میں آنسو تھے، جہاں بائی بائی سے جدا ہوئی، جہاں ہماری غفلت نے تاریخ کو رلا دیا اور دریائے گنگا کے کنارے پاکستان کے خواب کا ایک ٹکڑا بکھر گیا. پھر میں دیکھتی ہوں غزہ کی سسکیاں، ماؤں کے ہاتھوں میں ٹوٹے کھلونے، بچوں کی آنکھوں میں بجھتے چراغ اور آسمان پر بارود کی بارش. ان چیخوں میں امت کی خاموشی گونجتی ہے، اور دور پہاڑوں پر کشمیر کی وادیاں آج بھی آزادی کا ترانہ گاتی ہے. برف پوش چوٹیوں پر خون کی لکیر کھینچی ہے، جہاں ہر آنکھ سوال کرتی ہے کیا ہم سو گئے ہیں. جناب اعلیٰ، یہ سب داستانیں ہمیں جگانے آئی ہیں، یہ سب زخم ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ قومیں صرف طاقت سے نہیں کردار سے زندہ رہتی ہے. جب پاکستان بنا تو محمد علی جناح کی صدا آئی، ایمان، اتحاد، تنظیم، اور علامہ اقبال کی دعا نے کہا خودی کو کر بلند اتنا. مگر اگر آج ہم نے شوق کمال کو نہ جگایا، اگر آج ہم نے زوال کا خوف نہ سیکھا تو تاریخ پھر سوال کرے گی، تو تاریخ پھر سوال کرے گی. شکریہ. بہت شکریہ. بہت پیارا. روزانہ شامل ہے ہمارے اس کے اندر. اور یہ جو دونوں بچیاں جنہوں نے اپنی اسپیچ کے حوالے سے، ایک چھوٹی ایک بڑی، لیکن ماشاءاللہ دونوں بہنیں ہی ہیں، تو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا. ان دونوں بچیوں کے لیے بھی ہمارا جو تحفہ ہے ایم ایم گروپ ڈیل سینیٹری ویئر کی جانب سے ان کی جانب جائے گا. اور ہم